اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ جہاں ہوں گے انشاءاللہ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ ہم اور آپ ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج سنڈے ہے، بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہوگی اور بہت سارے لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہوں گے۔ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو حلال روزی اور رزق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو آپ کے سامنے جو بہت ساری ویڈیوز میری آتی ہیں، پلیز ان کے کومنٹس میں آپ اپنی بھی کوئی رائے، اپنی بھی کوئی دل کی بات یا کوئی ایک لفظ جس سے آپ کی دل کی بات کا پورا جو ہے وہ مفہوم واضح ہو جائے، وہ ضرور پلیز کومنٹس میں کیا کیجئے، تاکہ دل کی بات صرف میری ہی نہ سنیں بلکہ آپ کے دل کی بات بھی مجھ تک پہنچے اور میرے ذریعے دوسروں تک آپ کی دل کی بات جو ہے وہ پہنچے۔ دل سے دل کا سفر جاری رہے انشاءاللہ۔ آج جو ایک بات میں نے صبح ہوتے ہی ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ صدقہ، چونکہ میں الحمدللہ صبح ہوتے ہی جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے 10 روپے ہی ہوں، میں صدقہ نکالتی ہوں، اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلنا ہو تو گھر سے باہر نکلتی ہوں، یا اگر گھر میں رہنا ہو تو سب سے پہلا کام یہی ہی ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا، اور اس کے بہت سی برکات میں نے واقعی اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھی کہ ان تمام برکات کو میں جو ہے وہ مجھ پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوں، لیکن پھر بھی میں مجھ جیسی گناہ گار پر بھی اللہ پاک نے بہت سی رحمتیں جو ہے وہ نازل کی ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو میرے سامعین ہیں یا جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ بات میرے اس توسط سے، اس چینل کے توسط سے پہنچے کہ صدقہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہار لے کر آ جاتا ہے۔ آئیے صدقے کو ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ ایسی معلومات ہوں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ہم صدقے کی اہمیت ہم پر اور بھی زیادہ واضح کھل کر آ جائے اور ہم صدقہ کرنے لگ جائیں، تو پلیز اپنے جو صدقے کے بعد آپ کی جو تجربات رہے ہیں وہ بھی پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا، یہاں صدقے کے لیے ایک ذکر آتا ہے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ انفاق کی ہی ایک شکل ہے۔ پھر انفاق جو ہے وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو مادہ نون، فے اور کاف سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی یہ بنتے ہیں کہ ہم مال کو جو خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جو مال ہم دیتے ہیں، دین اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یعنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے جو حصہ بھی، جو کچھ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے لگاتے ہیں، اس کو انفاق کا لفظ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ انفاق کی 2 بڑی قسمیں بن جاتی ہیں، ایک تو فرض ہے اور دوسری نفل میں آ جاتی ہے۔ جیسے فرض انفاق میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ اور کفارات جن کا دینا ہر مسلمان پر لازمی ہے، اور جبکہ نفل انفاق میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، کسی بیمار کا علاج کروا دیں، یا کسی بچے کی تعلیم کو مکمل کرنے میں ان کے والدین
کو تھوڑا ہیلپ کر دیں۔ گویا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ انفاق ہی کی شکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور بھلائی کرتے رہو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت میں جہاں تک میری کم عقلی سے سمجھ لیں یا میری کم فہمی سے جتنا مجھے ان دونوں اپنی خاصیتوں کے ساتھ سمجھ آیا ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ بس آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو۔ اور ہلاکت یہی ہے کہ ہلاکت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر اپنا رحمت کا سایہ برقرار رکھے، اور اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر ہم بہت سی مشکلات میں جو ہے وہ گھر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے تو بس اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیا بھی اسی نے ہے، اور جب ہم خرچ بھی اسی کی خاطر اسی کی مخلوق پر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اور زیادہ نوازتا ہے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدقے کی فضیلت کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں صدقے کرنے کی جو فضیلت ہے وہ آئی ہے، جن میں ایک مرتبہ ترمذی سے روایت ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ چند ابتدائی باتیں تھیں صدقہ و خیرات کے موضوع پر۔ اس کے علاوہ مال جو کہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تو صدقہ مال جو ہے اور اولاد دونوں ہی فتنہ ہے۔ تو مال جسے ہم اتنی رغبت سے کماتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے جب کہا جائے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بہت سے لوگ جو کہ حقیقتاً اس کی اہمیت کو جان جاتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بعض کم فہم بھی ہوتے ہیں میری طرح، جن کو تفصیل سے یا کھول کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اگر سمجھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ ہمیں لگتا ہے ایک خیال ایسے ہی آتا ہے کہ اگر ہم اپنے مال سے دوسروں کو دیں گے تو مال میں کمی ہو سکتی ہے، ہمیں بھی بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی نہ کسی مشکلات کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا کسی بھی جو ہے وہ حالات کے پیش نظر ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے کہ ذہن کی سنیں، اس شیطانی خیال کو ہم اپنے دل میں لے کر آئیں۔ بالکل اپنے ذہن کو اپنی سوچوں سے، ان نیگیٹو سوچوں سے پاک کر دو، اپنے دل کو ان وسوسوں سے دور کر دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بس فرما دیا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، نہیں کرتا، کبھی بھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیک نیتی سے اللہ کے راہ میں صدقہ کریں اور وہ کم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو مال کم ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہمیں ان چیزوں پر اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کم آمدنی، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جس کی آمدنی تقریباً 20-30-40 ہزار اتنی ہے، لیکن وہ ہر مہینے تھوڑا سا صدقہ اگر نکال دینا تو یقین کرے اس کے اخراجات جو گھر کے ہیں نا وہ بڑی ترتیب سے اللہ پاک پورے کر دیں گے، اسے کبھی بھی قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔
ایسے کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جو بیماری اس کو آنی تھی نا، اس نے جو 10 روپے اللہ کے نام پہ رکھ دیے تھے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے، تو اللہ پاک اپنی رحمت اس پر برسائیں گے اور اس کو اس بڑی بیماری یا حادثے سے بچا لیں گے۔ اور بہت سا روپیہ جو ڈاکٹروں کے پاس جانا تھا، جو اس کی ٹیسٹوں پہ لگنا تھا، جو اس کی میڈیسن پہ لگنا تھا، وہ سارا کا سارا جو پیسہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ یہ ہے برکت۔ ایک خاتون اگر گھر میں مثال کے طور پہ اس کی گھر کی جو آمدنی ہے وہ اس کا گزر بسر اس میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور وہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے تھوڑے سے کوئی کپڑے لے کر کسی غریب کو، یتیم کو دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس پہ ہو سکتی ہے کہ اور انشاءاللہ ہوگی۔ یہ جو مثالیں ہیں میں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ ہم سب کا ذہن کھل سکے کہ کس طریقے سے وہ پھر ہمارے مال میں برکت ہو سکتی ہے۔ اس کے شوہر کو اوور ٹائم مل سکتا ہے، کہیں سے کوئی تحفتاً ایسی چیز آ سکتی ہے جو اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہو۔ یہ ساری برکات تو ہیں اللہ تعالیٰ کی صدقہ دینے سے۔ ہمیں وہاں سے ملتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صدقہ دینے سے ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے، ہمیں اپنا دل ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، ہمیں سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے زیادہ قیمتی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ سب کچھ ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو بالکل بے معنی ہے سب چیز۔ اور پھر جو آخری ہماری جو اخروی فوائد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں تو رہنا ہی نہیں، یہ تو صرف چند لمحے کی زندگی ہے، یہ تو ایک بے معنی سی لہر ہے جس میں ہم سب بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کرنا تو ہم نے اس کے لیے ہے، کمانا تو ہم نے اس کے لیے ہے۔ صدقہ خیرات ہی تو ہیں جس سے ہماری گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ ہم جیسے گناہ گار جو اللہ معاف کرے 1000 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور پھر 1000 مرتبہ انہی گناہوں میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو بہت سی برائیاں ہمیں اپنے اندر محسوس ہوں گی، لیکن یہ اچھائی بھی ہی ہے، ہمارے اندر ہی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو برائیاں سمجھ رہے ہیں، ان پر نادم ہو رہے ہیں، ان کو برملا کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح مٹا دے گا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سایہ سب سے قیمتی چیز وہ پتہ ہے کس سے بنے گا؟ مومن کا سایہ۔ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اسی لیے تو مرنے کے بعد بھی یہ طلب ہم میں رہ جائے گی کہ کاش دنیا میں چلے جاتے اور صدقہ ہی کرتے رہتے۔ خدا را میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بس اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے نا تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، بس بے پناہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی نہایت وضاحت اور تاکید بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی واضح احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر ہمیں اور کس سند کی ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کے مقرب بندوں نے اس کے بارے میں اور بھی بہت سی رائیں آرا جو ہے وہ دی ہیں، لیکن جو اپنی جگہ بہت معتبر بھی ہیں اور بہت مفید بھی ہیں، مگر وہ کسی صورت بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ٹائم کی کمی کی پیش نظر بھی میں وہ آرا ابھی شامل نہیں کر سکتی، لیکن میری دعا ہے کہ خدا کرے میری زبان میں وہ اثر آئے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے اور ہمیں توفیق بھی مل جائے۔ اگر ہم نیت کریں گے تو ضرور اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی ڈھالیں، خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی۔ جی ہاں، بس جو میرا اصل مقصد ہے اس چینل کو کھولنے کا بھی، وہ بھی یہی ہے کہ ہم وہ عمل، جو سوچ، جو اچھا عمل ہمارے پاس ہے وہ ہم خود اگر کریں گے تو پھر ہمیں اس عمل کو کہ آپ نے خود کیا اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تاکید نہیں کی، اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم تو خود عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو اس پر عمل کروانے کی ہم کوشش اور صحیح کر سکتے تھے اور وہ ہم نے نہیں کی، تو ایسا نہ ہو کہ وہی عمل جو ہے نا ہمارے اس دوسرے والے عمل سے ضائع ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو اس طرف بلائیں تاکہ ہم سب اللہ پاک کی خوشنودی اور اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ آخر میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی حقیقی روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دو یا رب العالمین۔ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین، ہمیں دوسروں تک اس کی اہمیت پہنچانے والا بنا دو یا اللہ۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ ابھی اس سے ناواقف ہیں انہیں بھی اس کی حقیقت سے آشنا فرما دو یا اللہ۔ اے پاک پروردگار یا اللہ، اے میرے مالک، تاکہ وہ بھی تیرے دین کی راہ میں اپنا حصہ ڈال سکیں یا اللہ۔ ہمیں اپنی رضا اور قرب کے راستوں پر چلا دو اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نواز دینا میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان عطا فرمائے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ہو سکے تو ویسے تو میں اللہ پاک سے ہی دعا کرتی ہوں، لیکن کوشش تو شرط ہے کہ انسان صحیح کرے تبھی اللہ پاک ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا اس کو سبسکرائب کرنے کی، بیل آئیکن کو دبانے کی اور شیئر کرنے کی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔